أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد صلى الله عليه اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مرحومہ مغفورہ زرینہ ہاشم بنت سید علی محمد رضوی کے لیے. الفاتحہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد واحد الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله. قل هو الله أحد الله الصمد. خدا مرحومہ کے درجات بلند فرمائے، انہیں غریق رحمت کرے. آمین الہی آمین. پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرمائے. اس سے پہلے بہترین انداز سے سب لوگوں نے اپنا اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا. میں نے سرور کائنات کی اسوہ حسنہ کے عنوان سے اور سیرت جناب سیدہ کو عنوان قرار دینے کے لیے کہا گیا اس آیت کے انتخاب کیا ہے. سورہ احزاب میں آیت ہے. تاریخ اور سیرت میں فرق ہے. تاریخ وہ جو کچھ تاریخ میں ہو گیا، یعنی جو کچھ واقعات رونما ہوتے ہیں اسے تاریخ کہا جاتا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب تاریخ ہے. تین یہاں پہ جلدی پیش کروں چیزوں کو. ایک ہے تاریخ، دوسرے ہے فلسفہ تاریخ، تیسرے ہے سیرت. تو تاریخ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تاریخ. کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے یہ تاریخ. کیوں ہو رہا ہے یہ فلسفہ تاریخ. کیا کہنے قبلہ. واہ 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 واہ، کیا عظیم نکتہ بیان کیا. واہ 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 واہ. ہر واقعہ جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایک کیوں ہو سکتا ہے. کیا کہنے. آہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہوا یہ تاریخ ہے، کیوں ہوا یہ فلسفہ تاریخ. واہ 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 واہ. انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ the reason behind those incidents، ان واقعات کے پیچھے جو علل و اسباب ہیں، جسے آپ لوگ اردو میں کہتے ہیں تجزیہ و تحلیل کرنا، اسے کہا جاتا ہے فلسفہ تاریخ. تاریخ تو کوئی بھی بیان کر سکتا ہے، لیکن تاریخ میں یہ واقعات کیوں ہوئے اسے کہا جاتا ہے فلسفہ تاریخ. یہ تجزیہ و تحلیل. یہ واقعات کیوں ہوئے، ان کے پیچھے علل اسباب کیا تھے. تھوڑا سا میں آج ایک تجزیہ کروں گا. مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ بہت سلیکٹڈ مجموعہ ہے جو اس کو خاص طور سے سنیں گے. انشاءاللہ شاید آپ کے لیے کچھ اس میں جدید مطالب. بسم اللہ. سب پڑھنے والے آپ لوگ. کی مجلس لائیو چل رہی ہے اور دنیا بھر کے مومنین آپ کو سماعت کر رہے ہیں.
شکریہ محبت آپ لوگوں کی، پروردگار آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے مولا، آباد و شاد رکھے، لوگ سن رہے ہیں سب کو۔ آمین قبلہ ماشاءاللہ۔ تو مجھے آپ جو یہ خاص طور سے یہاں پہ موجود ہیں میرے ساتھ گروپ کے اندر، وہ خاص طور سے مجھے جو ہے توجہ چاہیے۔ تو ایک ہے تاریخ، تیسرا ہے سیرت۔ سیرت ہر ایک کی نہیں ہوتی، بے شک، واہ 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 واہ، کیا کہنے قبلہ، واہ 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 واہ۔ سیرت تاریخ کے واقعات میں لائحہ عمل کو یا طریقہ کار کو یا روش کو کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاں کاش سمجھ میں آ جائے۔ کیا طریقہ کار اپنایا ان حالات و واقعات میں سے کہتے ہیں سیرت۔ کچھ لوگوں پہ حالات واقعات اثر انداز ہوتے رہتے ہیں اور ان کی کوئی سیرت نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، بس ٹھیک ہے۔ کچھ افراد ان حالات و واقعات میں ایک سیرت اور کردار اپناتے ہیں، اس کردار کو سیرت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، خوشنودی محمد وآل محمد بلند پر سلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن پہ تاریخ اثر انداز ہوتی ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پہ تاریخ بڑے عجیب و غریب مراحل سے گزر رہی ہے، یہ لوگوں پہ اثر انداز ہو رہی ہے۔ کورونا وائرس اثر انداز ہو رہا ہے، مالی حالات ہیں، سیاسی حالات ہیں، اقتصادی حالات ہیں، یہ لوگوں پہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ بہت کم افراد ہوتے ہیں جو تاریخ بنانے والے ہوتے ہیں۔ ہم جو ماننے والے ہیں وہ تاریخ ساز شخصیات، کیا کہنے قبلہ، واہ 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 واہ، انہوں نے تاریخ کو بنایا ہے۔ بلکہ لگتا یوں ہے کہ جب وہ تھے تاریخ وہاں رک گئی تھی، مجھے جانا کہاں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ تمام کے تمام حالات واقعات، ان کے اندر جتنے بھی مظالم، جتنے بھی چیزیں ان پہ اثر انداز ہو رہی تھی، ان چیزوں میں وہ نکھر کے اور بہتر ہو کے سامنے آ رہے تھے۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت نکات بیان کر رہے ہیں، واہ 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 واہ۔ ان کا مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں کربلا میں امام حسین کو گھیر کے مار دیا گیا، میں کہتا ہوں نہیں، جب امام حسین علیہ السلام کو مارا جا رہا تھا، انہیں شہید کیا جا رہا تھا، وہ تاریخ کو بتا رہے تھے یاد رکھنا مارنے والا ختم ہو جائے گا، میں باقی رہوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ تو آپ اس شہادت میں بھی ایک بقا کی طرف جا رہے ہیں، ایک بقا کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ ہی کے لیے بقا بنی تھی۔ تو جناب سید الشہداء یا ائمہ اہل بیت علیہ السلام، تو اب جناب سید پیش کرنا ہے تو اس لیے میں تو سیرت، ان حالات میں ان کی سیرت کیا ہے؟ ظلم کے سامنے سرنگوں نہ ہونا، یہ سیرت اہل بیت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ خدا کبھی ظلم کے سامنے جھکے نہ، ائمہ اہل بیت اور اس خاندان کی بیویاں بھی ظلم کے سامنے جھکی نہیں ہیں، بلکہ ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں تھوڑا سا ایک تجزیہ کروں گا جو میں نے اس کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ مجھے میرے بڑے محترم لوگ سن رہے ہیں اس وقت، مجھے ان سب کی توجہ چاہیے جو ایک خاص نکات کی طرف۔ بہت سے افراد آج ایک بہت پیش کرتے تھے اور کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ تاریخ کے کچھ واقعات کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو برا کہتے ہیں۔ کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، یہ تو تاریخی واقعات ہیں، عقائد کا حصہ نہیں۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ آپ نے تینوں نقطے، جو تین نقطے بیان کیے، ایک ایک نقطہ پورے پورے اشرے کا متقاضی ہے، واہ 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 واہ۔ بہت شکریہ آپ کی محبت میں، یقین مانیے میں اس میں خاص ایک موضوع لے کے چلا ہوں کہ آکاش میں پہنچا پاؤں۔ بسم اللہ بسم اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تاریخ کے واقعات ہیں، تاریخ کے واقعات کے اوپر آپ عقائد کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ تاریخ میں واقعہ ہو گیا، ایک صاحب سے غلطی ہو گئی، ایک مظلوم قرار پائے، آپ جو ہیں وہ ان کے پیچھے پڑ گئے۔ عزیزان گرامی خاص طور سے سنیے گا، اگر یہ تاریخ ہے اور تاریخی واقعات ہیں تو جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنا شیطان کا تاریخی واقعہ ہے۔ کیوں لعنت کرتے ہیں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماحول کیوں پڑھتے ہیں بھائی، واہ 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 واہ۔ کیوں بھیجی، اس کا تذکرہ قرآن کریم میں کیوں کیا؟ کیا کہنے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، چھوڑ دیا تھا، اس کو بھلا دیتا، اللہ نے نہیں، جگہ جگہ قرآن کریم میں تذکرہ کر کے بتا دیا کہ یہ بات بھلائی نہیں جا سکتی ہے، تاریخ، لیکن اس سے عقائد بن رہے ہیں۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ چاہیے تاریخ میں ایک اور واقعہ، میں ساری تاریخ نہیں پیش کر رہا ہوں، خاص خاص واقعات کو اشارہ کر رہا ہوں۔ ایک نمرود تھا، اس نے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
ایک بہت لکڑیاں جمع کرنے کے بعد آگ میں پھینکنے کی کوشش کی، جلانے کی کوشش کی. اللہ کو آج تک نہیں بھولا. وہ جگہ جگہ قرآن کریم میں اپنے خلیل کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، ابراہیم کی مدح کرتا رہتا ہے. کیا کہنے کیا کہنے. تاریخی واقعہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خلیل سے محبت کا اور اس کے دشمن سے نفرت کا اظہار قرآن کریم میں کر رہا. کیا کہنے. واہ 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 واہ. ہم تو پیروکار خداوند تعالیٰ ہے. واہ 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 واہ. کیا کہنے قبلہ. کیا بات ہے. پیش کرتا ہوں جس محبت سے آپ سن رہے ہیں ویسے سنتے رہیے گا. عزیزان گرامی، اسی طرح سے تاریخ میں اللہ کے ایک کلیم اللہ تھے، نام موسیٰ علیہ السلام تھا. ان کے مقابلے میں کوئی فرعون، کوئی حامان، کوئی قارون آ گیا. تین ہی دشمن تھے جناب موسیٰ علیہ السلام کے. کیا کہنے قبلہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حامان، فرعون اور قارون. حامان مقدس معاف تھا، ملا تھا. فرعون حکمران تھا، ظالم تھا، بچوں کو تہتے کرتا تھا، قاتل تھا. بے شک بے شک. قارون خزانہ مشہور تھا. کیا کہنے قبلہ. واہ 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 واہ. کیا نسبت دی ہے قبلہ. حامان، فرعون اور قارون. اب انہوں نے مظالم ڈھائے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا یہ تاریخ تھی. اس نے ان تینوں کا تذکرہ کیا. فرعون کے غرق ہونے کا، اسے تباہ و برباد ہونے کا تذکرہ کیا، اور جناب موسیٰ کی فتح کا تذکرہ کیا. رسول خدا نے فرما دیا میری مثال موسیٰ کی سی ہے، علی کی مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. کیا کہنے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیرت رسول خدا میں تلاش کریں، وہاں جناب موسیٰ کی سیرت تھی، یہاں رسول خدا کی سیرت کو دیکھنا ہوگا، علی مرتضیٰ کی سیرت کو دیکھنا ہوگا، جناب سیدہ کی سیرت کو دیکھنا ہوگا. دیکھنا ہوگا. بے شک بے شک. نعرہ حیدری. جناب سیدنا اللہ صلی علی محمد حیدری. آپ لوگ طرح سے سنتے رہیے گا. تو جانے گرامی، اب وہ چھوٹے چھوٹے انبیاء کے تاریخی واقعات کو اللہ اس لیے پیش کر رہا ہے کہ وہ صرف تاریخ نہیں ہے، اس سے عقائد بنتے ہیں، اس سے نظریات بنتے ہیں. نبوت اللہ کی بھیجی ہوئی ہے، رسالت اللہ کی بھیجی ہوئی ہے، امامت اللہ کی بھیجی ہوئی ہے. جو اللہ کی نبوت یا رسالت یا امامت کا دشمن ہو، مقابلہ کرے، تو وہ اللہ کے مقابلے میں آ رہا ہے. جو اللہ کے مقابلے میں آئے اسی پہ ہی لعنت. کیا کہنے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاریخ کے واقعات بہت اہم ہیں. اسی لیے ہمارے لیے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کے بعد کے حالات، اور جناب سید الشہداء کے واقع کربلا نہایت اہمیت کا حامل، اور ہم انہیں تاریخ کہہ کے بھلا نہیں سکتے. یہ ہماری زندگیوں کا جز ہیں، اور جب تک ہم انہیں یاد نہ کریں تو ہم نے اہل بیت علیہ السلام کی نہ فضائل کو پیش کیا، نہ ان کی مظلومیت کو پیش کیا. اس کا مطلب ہے جو ان کے فضائل کو یاد نہ کرے، ان کی مظلومیت کو پیش نہ کرے، وہ ان کا چاہنے والا نہیں ہے. تقاضا یہ ہے، اللہ نے قرآن کریم میں پیش کر دیا کہ ان کے افضلیت و مناقب کو بھی پیش کرو کہ ان کا مقام کیا تھا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا، موسیٰ نے اپنی امت کو نجات دی، موسیٰ نے یہ کیا وہ کیا. اور فرعون کون تھا؟ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو مار دیا کرتا تھا، بیٹیوں کو زندہ. اب یہ ساری چیزیں اللہ کیوں پیش کر رہا ہے؟ تاکہ اچھوں کو اچھا کہا جائے، بروں کو برا کہا جائے. یہ آنے والے دنوں تک کے لیے تاریخ مرتب ہو گئی ہے. کیا کہنے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تاریخ ہے. تاریخ کے اوراق کو کبھی یہ کہہ کے ہار نہ دے کوئی آدمی، کوئی یہ کہہ کے غافل نہ ہو جائے، کوئی یہ کہہ کے ان سے تغافل نہ کرے، ان کو نظر انداز نہ کر دے. یہ تاریخی واقعات ہیں، تاریخ میں جو ہونا تھا ہو گیا، ان کو بھلا دیجیے. سبحان اللہ سبحان. میں قرآن کی ایک آیت کو پیش کر رہا ہوں جو بہت سے ہمارے مسلمان ہمیں یہ آیت سنا دیتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت ہے، پہلے پارے کے اختتام پہ یہ آیت موجود ہے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. وہ ایک قوم تھی، وہ گزر گئی، ان کا حال ان کے ساتھ ہے، تمہارا حال تمہارے ساتھ. ہمیں یہ آیت سنا دی جاتی ہے کہ بھئی یہ آیت وہ ان کے حالات ان کے ساتھ، ان کو برا نہ کہو، کسی کو اچھا نہ کہو، کچھ نہ کہو، بس اپنی زندگی گزارو. ایسے جانے کی رامی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان واقعات کو سنانے کے بعد یہ فرما رہا ہے
کہ ان کے حالات ان کے ساتھ اگر تم نے وہ دہرائے تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو ان کا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ واہ. محسنوں کو بھلا دیں، وہ قومیں جو اپنے محسنوں کے احسان فراموشی کے اندر چھپا دیں، ان کا حال وہی ہوتا ہے جو ان قوموں کے ساتھ ہوا. تمہارا بھی وہی ہوگا اگر تم اپنے محسنوں کو بھلا دو گے. کیا کہنے قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا نکتہ ہے. واہ. کبھی اپنے محسنوں کو نہ بھلائیں، کبھی بھی اپنے احسان کرنے والوں کو نہ بھلائیں. عزیزان گرامی، میں چند مثالیں دینا چاہتا ہوں. تاریخ میں ایسے بہت سے لوگ گزرے جن کے پاس دولت تھی، پیسہ تھا. مکے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بہت سے لوگ تھے جن کے پاس دولت تھی. چند لوگوں کے نام لے دیتا ہوں. اس زمانے میں بہت پیسے والے لوگ تھے، جیسے ابو سفیان بہت پیسے والا آدمی تھا. کمایا ہوا پیسہ. واہ 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 واہ، کیا کہنے تھے. میں جملے کو ضائع نہیں ہونے دے رہے آپ لوگ. عزیزان گرامی، اس زمانے میں پیسے والے لوگوں کی کمی نہیں تھی، لیکن ان پیسے والوں میں سے کسی کو توفیق نصیب ہی نہیں ہوئی کہ دین اسلام پہ، رسول خدا پہ دولت خرچ کرتے. یہ توفیق ہے جب دل پاک ہوں، سیرت و کردار پاک. سبحان اللہ. خوشنودی ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ بلند تر سلوات. اللہ آپ کو کوئی نقطہ ہم جانے نہیں دے رہے، ہم آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان گرامی، اب دیکھیں دولت مند بہت سے افراد تھے اس زمانے میں، رسول خدا کے زمانے میں. میں نے تو ایک آدھے کی مثال دی، ایسے بہت سی مال جمع بھی کرتا ہے، جوڑتا بھی ہے، گنتا بھی ہے. اور اس کے لیے ابو سفیان کے لیے سورہ بھی آیا، سورہ ماعون، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، جو یتیموں کو جانتا ہے، جھڑک دیتا ہے. اللہ نے کیا کچھ نہیں نازل کیا، لیکن کسی کا دولت کا جتنا بھی کمال ہو، اتنا پاک پیسہ ہو کہ اللہ کہے کہ اے خدیجہ، قیامت تک آنے والا ہر مسلمان آپ کا احسان مند رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. پاک تھا جناب خدیجہ کا، نہ جانے کتنی یتیم پروری تھی جناب خدیجہ میں، نہ جانے کتنی عصمت و پاکیزگی تھی کہ اللہ نے سارے دولت مندوں کو ایک طرف رکھا، لیکن اپنے دین پہ دولت خرچ کرنے کی توفیق دی تو ساری کی ساری جناب خدیجہ کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد والے محمد صلوات. فیضان گرامی، دولت میں یہ سیرت سے جناب خدیجہ الکبریٰ ہے کہ آپ نے دولت ساری قربان. میں بہت تیزی سے چل رہا ہوں، کتنے پہلوؤں کو یہاں پہ پیش کر رہا ہوں اور کھول رہا ہوں. عزیزان گرامی، ایک سردار نہیں تھے مکے کے اندر، ہر قبیلے کا اپنا سردار تھا. کیا کہنے. سردار، جتنے قبیلے تھے سب قبیلوں کے سردار. منصب، قبیلے کا سردار ہونا منصب تھا، عہدہ تھا. اتنے عہدے دار موجود تھے، لیکن اللہ کو کسی کا عہدہ پسند نہیں آیا. نہ جانے کتنی اللہ کو محبت تھی جناب ابو طالب سے. آپ کی سرداری میرے حبیب محمد کے کام آئے گی. برائے خوشنودی سید العرب شیخ البتا سرکار ابو طالب بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. غور فرمایا آپ نے. تو عزیزان گرامی، تاریخ ساز ہستیاں، تاریخ ساز شخصیات وہ ہوتی ہیں کسی معاشرے کے اندر. جب تاریخ لکھی جائے گی نا کہ بھائی ٹورنٹو کی تاریخ یہ ہے، تو اس میں کچھ شخصیات کبھی بھلائی نہیں جا سکتی. لندن کی تاریخ لکھی جائے گی تو کچھ شخصیات بھلائی نہیں جا سکتی. کراچی کی تاریخ لکھی جائے گی تو کچھ شخصیات بھلائی نہیں جا سکیں گی. ہر جگہ کی ایک تاریخ ہوتی ہے. لکھنؤ کی تاریخ لکھی جاتی ہے تو اودھ کی ایک پورا تاریخ نامہ ہے. حیدرآباد، دکن کی تاریخ، جہاں جہاں جائیں گے تاریخ ساز. کچھ شخصیات تاریخ ساز ہوتی ہیں اور کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ اسلام کی جب بنیاد رکھی جائے تو اس کی بنیادوں میں جن کا خون پسینہ سب سے زیادہ لگا ہے وہ بنی ہاشم. نام سر فہرست ہے، کہیں حضرت عبد المطلب، کہیں حضرت ابو طالب، کہیں حضرت خدیجہ، بنی ہاشم سے. یہ تمام ہستیاں جب نام آئیں گے تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے نام سب سے جلی اور سب سے روشن نظر آئیں گے
کہ رسول خدا کہیں گے ارے میرے دین پہ سب سے زیادہ قربانیاں دینے والے ہیں تو وہ ابو طالب کے سارے بیٹے اور ان کی نسلیں ہیں کہ جنہوں بے شک کہ تاریخ میں سب سے زیادہ روشن یہ نظر آتا ہے۔ اب آئیے ذرا جو جس پہلو کی طرف میں جانا چاہتا تھا، کیونکہ ایام فاتح شروع ہونے والے ہیں، اور ایک ایسی مومنہ جو بہت عزادار تھی، جن کا ایک اپنے بچوں کی تربیت میں، اپنے گھرانے کی تربیت میں عزاداری کی ایک پوری روح کو اپنے نسل میں پھونکنے میں بہت کردار رہا، تو جناب سیدہ نے ایک سیرت اور کردار دیا، میں اس کو جلدی جلدی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اذان گرامی، پہلا تو دعا کا پورا فلسفہ بی بی نے نئے انداز سے سمجھایا۔ ہم میں سے کیا ہوتا ہے کہ دعا جب مانگتے ہیں تو ہم پہلے اپنے لیے مانگتے ہیں، بے شک، پھر اپنے ماں باپ کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، پھر اعزاء اقارب کے لیے، پھر دو صحباب کے لیے، پھر اور مومنین کے لیے، ہمسایوں کے لیے۔ یہ ہمارا طریقہ ہوتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ تو اب جناب امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں پوری رات اپنی ماں کی دعاؤں کو سنتا رہا، پوری دنیا کو میں حسن مصطفیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی سیرت فرماتے ہیں کہ میں نے پوری رات اپنی ماں کی دعاؤں کو سنا۔ 3 برس کے امام حسن مصطفیٰ کہا اماں میں نے پوری رات آپ کی دعائیں سنی، آپ نے کبھی دعا کی پروردگارہ سلمان کے بچے بیمار ہیں شفا دیتے، پروردگارہ بزرگ کی صحت ٹھیک نہیں اس کو شفا دیتے، پروردگارہ مقداد کے گھر میں فاقہ تھا رزق میں برکت دے دے۔ اماں آپ نے سب کے لیے دعا مانگی لیکن میرے اور میرے بھائی کے لیے، میرے بابا کے لیے دعا نہیں مانگی۔ کہا بیٹا آپ میرے دل میں بس رہے ہیں، اللہ دل کے بھید جانتا ہے، جب وہ میرے دل میں دیکھ رہا ہے کہ میں آپ کے لیے کیا چاہتی ہوں خود بخود عطا کر دے گا جب میں دوسروں کو دعا مانگوں۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان اللہ۔ اول جار سمت، پہلے ہم دعا مانگتے گھر والوں کے لیے۔ ترتیب جناب سیدہ نے اپنی سیرت میں سمجھائی ہے، پہلے مومنین کے لیے دعا مانگو، امت کے لیے دعا مانگو، اپنے اقارب کے لیے، دو صحباب کے لیے، پھر ایسا اقارب کے لیے، پھر اپنے گھر والوں کے لیے، اختتام پہ اپنے لیے۔ جب سب کے لیے مانگو گے تو اللہ خود بخود تمہاری مانگی ہوئی چیز کو عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہو جائے تو دعائیں خود بخود قبول ہونے لگیں گی۔ دعا کے اندر بھی خود غرضی نہ کریں بلکہ پہلے دوسروں کا احساس کریں۔ اہل بیت علیہ السلام بانٹتے نظر آتے ہیں، مانگتے نظر نہیں۔ خوشنودی ہے جناب سید النساء العالمین بلند تر سلوات، اللہم صلی علی محمد۔ بس بھئی اہل بیت علیہ السلام جو ہے نا وہ آپ کو بانٹتے ہوئے نظر آئیں گے، مانگتے ہوئے نہیں۔ امت سے کبھی کچھ نہیں مانگا، صرف ایک مرتبہ باغ فتح مانگا، وہ بھی تو مانگا۔ میں ابھی مسائل تک نہیں آیا اس لیے ایک تاریخ کا واقعہ پیش کروں گا تاکہ ہم اپنے اندر سے خود غرضی کو دور کرنا سیکھیں۔ انسان کو غرض نہیں ہونا چاہیے، کبھی اپنا نہ صرف سوچیں، دوسروں کا بھی سوچیں۔ کیا کہنے، تاریخ کا واقعہ علماء نے نقل فرمایا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کے پاس 4 جو ہیں وہ 4 بھائی ایک آدمی کو لے کے آئے، کہا کہ یا علی یہ ہمارے باپ کا قاتل ہے، ہمیں قصاص کر۔ مولانا سے سوال کیا کبھی واقعا تم قاتل ہو؟ کہا تم نے قتل کیا۔ کہا کہ میرا اونٹ ان کی فصلوں میں چرنے چلا گیا تو ان کے والد نے میرے اونٹ کو ایک اینٹ ماری، پتھر مارا، میرا اونٹ مر گیا۔ میں نے وہی اینٹ ان کے والد کو مار دی، ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا۔ مجھ سے قابو نہیں رہا، میں قابو نہیں رکھ سکا اپنے آپ۔ تو مولانا کا بھیا وہ اس کے بیٹے قصاص چاہتے، جانتے ہو قصاص کیا؟ کہا۔ تو مولا علی علیہ السلام نے ان کے بیٹوں سے کہا بھی تم کیا چاہتے ہو؟ کہا بھی ہمیں اس سے اپنے باپ کے خون کا بدلہ پیسے کی شکل میں نہیں چاہیے، قصاص میں ہمیں چاہیے کہ بھئی یہ قتل کر دے۔ 2 ہی اسلام میں قصاص ہے، یا 100 اونٹ دے قتل کے بدلے یا پھر اس کے بدلے مار دیا جائے۔ کہا ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ہمارے باپ کا ہمیں بدلہ چاہیے، اس کو مار دیا جائے۔ مولانا کہا ٹھیک ہے، کبھی تم نے خود بھی اقبال جرم کر لیا اس لیے اب ان کے بیٹوں نے تمہارے خون چاہتے ہیں کہ بہا دیا جائے۔
اگر چاہتے تو معاف کر سکتے تھے. اس آدمی نے کہا کہ یا علی میرا خانوادہ میرا جو خاندان ہے وہ دور رہتا ہے, میں اپنے بیوی بچوں کو کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں, ان کو بتاؤں کہ میں مرنے والا ہوں اور میں ان سے ملا ہوں. مولانا نے کہا نہیں تم جا تو نہیں سکتے الا یہ کہ کوئی تمہاری ضمانت دے دے. کیا کہنے, واہ واہ اگر واہ کوئی واہ واہ تیار ہو جائے کہ بھئی ہاں اگر یہ نہ آیا تو اس کے بدلے مجھے مار دیا جائے تو پھر تم جا سکتے ہو. واہ 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 واہ. خوشنودی ہے جناب ابو ذر بلند تر سلوات. اللہم صلی علی محمد صلی وعلی علی محمد. آپ میرے کسی جملے کو ظاہر نہیں. تو جناب ابو ذر کی طرف رخ کیا. اس آدمی نے کہا کہ اے ابو ذر کیا آپ میری ضمانت دے سکتے ہیں؟ جناب ابو ذر کچھ دیر سوچتے رہے. ہاں ہاں یا علی میں ان کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں, مولا میں ضمانت دیتا ہوں. مولانا نے کتنی مہلت چاہیے؟ اس نے کہا مجھے اتنے دن چاہیے. 3 دن کی مہلت مانگی. چلے گئے. تیسرے دن اسی وقت مولانا نے کہا ابو ذر آپ نے ضمانت دی تھی, وقت آنے والا. مسکرا کے جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ جو بھی کہنا چاہیں تو انہوں نے کہا کہ مولا میں حاضر. بیٹے بھی آ گئے, سارا سب لوگ کہنے لگے یہ بے موت مارے جائیں گے. جناب ابو ذر وہ تو آدمی بھاگ کے آ ہی نہیں رہا. ابھی سب انتظار میں تھے کہ اچانک محسوس کیا کہ دور سے دھول اڑ رہی ہے. کوئی آدمی گھوڑے پہ سوار دوڑتا ہوا گھوڑا لا رہا ہے. جیسے پہنچا کہ مولا رہوں گا ہو گئی, سفر سخت تھا طولانی تھا, میں آ گیا ہوں. مولا نے مسکرا کہا تم بھاگ سکتے تھے, بھاگے کیوں نہیں؟ کہا مولا میں اس لیے فرار نہیں کر کے گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا سے ضمانت دینے کا اعتبار اٹھ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 کیا کہنے, واہ واہ واہ. اس کے بعد سے لوگ دنیا سے بند کر دیتے ضمانت دے, لوگ کہنے کے واپس نہیں آتے. جناب ابو ذر سے سوال کیا, کہا کہ اے ابو ذر آپ نے ضمانت کیوں دی تھی؟ کہا مولا میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگوں کے قول سے لوگوں کا اعتبار اٹھ جائے. واہ 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 واہ, کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. آ جاؤں گا بس جب قول دے دیا تھا تو میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگوں کا قول سے اعتبار اٹھ جائے, اس لیے میں نے ضمانت دی. واہ 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 واہ. اب وہ چاروں بیٹے رونے لگے. کہا مولا ہم نے اسے معاف کیا. مولا نے کہا تم نے کیوں معاف کیا؟ کہا مولا ہم نے اس لیے معاف کر دیا تاکہ لوگوں کا معافی سے اعتبار نہ اٹھ جائے. سبحان اللہ. مثال قائم ہو رہی ہے اوپر سے. واہ 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 واہ. تو معاف کیا تو ہمارا تاکہ لوگوں کا معافی سے اعتبار نہ اٹھ جائے. یہ مومن آدمی ہے, اس نے اس کو غصے میں مارا تھا. تو اب میں نے یہ واقعہ آپ کو اس لیے سنایا ہے تاکہ لوگوں کا کہیں نصیحت سے اعتبار نہ اٹھ جائے. تو عزیزان گرامی, اب جناب خاتون جنت انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ کوئی ان سے کچھ بھی مانگ لیتا, کہتا کہ جناب سیدہ آپ باغ فدق ہمیں دے دیجئے, تو بی بی حسنین کا صدقہ اتار کے دے دیتی. بے شک بے شک بے شک بے شک. پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں پہنچی. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. کیا کہنے قبلہ. اگر کوئی جناب سیدہ سے کہتا کہ حسنین کا صدقہ دے دیجیے, بھئی دیکھیں جناب سیدہ گھر پہ ہیں اور جناب سرور کائنات دروازے پہ تشریف لائے. کہ سیدہ میں اندر آ سکتا ہوں؟ کہا ہاں بابا جان. کہ میرے ساتھ ایک فقیر ہے جو نابینا ہے. کہ بابا جان میرے پاس چادر نہیں. کہ لیکن بیٹی وہ تو نابینا ہے. کہ بابا وہ نابینا ہے, میں تو نابینا نہیں ہوں. تو سرور کائنات نے اپنی ابا اتاری اور جناب سیدہ کو دی. جیسے گھر میں آیا کہ بیٹی آپ کے گھر میں گلوبند ہے. کہ بابا جان پہلی دفعہ علی بن ابی طالب نے مجھے سونے کا کوئی گلوبند دیا. اچانک دروازے پہ آواز ہے کوئی جو راہ خدا میں مجھے کھانا کھلا دے, کچھ مال دے دے, میں بہت فقیر ہوں, نادار ہوں. جناب سیدہ نے کسی لہجے وہ گلوبند اتارا اور اتار کے دیوار سے باہر پھینک دیا. کہا مانگنے والے سیدہ کا گلوبند تیرے لیے حاضر ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں پہلی مرتبہ سونا ملا ہو اور انہوں نے فوراً کسی فقیر کو عطا کر دیا ہو, اگر اس بی بی سے کوئی آ کے کہتا کہ فدق عطا کر دیں امت مسلمہ کے بھلے کے لیے, تو کیا بی بی انکار کر دیتی؟ بانٹنے والی ہے. واہ 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 واہ. کیا کہنے. سیدہ بلند تر سلوات.
اللہ صلی اللہ محمد وعلی محمد، واہ 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 واہ، محمد واجل کیا کہنے قبلہ، واہ واہ واہ، یہ ہستیاں عطا کرنے والی ہیں، یہ ہستیاں بانٹنے والی ہیں، یہ ہستیاں مانگنے والی نہیں ہیں. اگر نہیں، مانگ واہ واہ واہ، کیا کہنے حضور آپ کے، واہ واہ اب واہ، دوسری سیرت یہ ہے کہ اگر کہیں ظلم ہو رہا ہو تو خاموش نہ بیٹھنا. نہ بیٹھنا، بے کیونکہ شک جو خاموش بیٹھنے والا ہوتا ہے ظلم ہوتے ہوئے وہ ظالم کا شریک کہلاتا. بے شک بے شک بے شک بے شک. اب جناب سیدہ کا قیام باغ فدق کے لیے نہیں تھا، بلکہ جناب امیر علیہ السلام پہ جو ظلم ہو رہا تھا اس کے خلاف قیام تھا. بھائی کیا کہنے، سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ. باغ فدق کو وسیلہ بنایا غاصبوں کے چہروں سے نقاب اتارنے کا. کیا کہنے، واہ واہ واہ. تاکہ واضح سبحان ہو اللہ جائے سبحان اللہ. کس کا حق مارا گیا ہے. اگر یہاں غاصب ہے تو وہاں پہ بھی غاصب ہے. تو سبحان جناب اللہ کی سیرت اللہ. آپ نے بھی مجلس اصال ثواب کو وسیلہ بنا کر کتنے سارے چہروں سے نقاب اٹھا دیا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بعض اوقات چھوٹی چھوٹی سیرتیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں. یہ ہمارے افراد جو پڑھنے والے آپ کے ساتھ ہمیشہ شامل رہتے ہیں نا، کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ارے یہ چھوٹا سا ایک مرثیہ پڑھ دیا، چھوٹا سا سلام پڑھ دیا. یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہی انسان کو بڑی بڑی ثواب عطا کرتی ہیں. بے شک بے شک بے شک، کیا کہنے، واہ میں واہ واہ. پیش کرنا چاہتا ہوں. میدان گرامی، میں نے دیکھا کہ بعض گھرانوں کے اندر ایک ایسا کوئی فرد ہوتا ہے، ایک ایسا کوئی مرد یا ایک ایسی کوئی خاتون کہ جو ساری نسل کو عزادار بنا دے. بے شک بے شک بے شک. بے شک. ایک ایسا گھر میں فرد ہوتا ہے. ایسا ہی. ان کو یاد کیسے کیا جاتا ہے؟ جب وہ چلے جاتے ہیں نا تو یہ یاد نہیں کرتے کس کی، وہ اس کی ماں، وہ اس کی نہیں. جب لوگ یاد کرتے، ارے وہ خاتون وہ جو اونچی آواز سے رویا کرتی تھی مجلس میں، ہاں کیا کہنے، واہ واہ. جب لوگ یاد کرتے ہیں ارے وہ جو مجلس کے اندر دسترخوان بچھایا کرتی تھی، ارے وہ جو فرش عزا بچھایا کرتی تھی، ارے وہ جو ساری عزادار خواتین کے جوتے سیدھے کر کے رکھا کرتی تھیں، ارے جب سب چلے جاتے تھے برتن دھویا کرتی تھیں، ارے ان کی بات کر رہے ہو. عزیزان گرامی، یہ چھوٹی چھوٹی خوبیاں بعض اوقات انسان کو بڑی بڑی ہستیوں کے سلام کا مستحق بنا دیتی. کیا کہنے، یہ ہماری ماؤں کا کردار ہے. واہ واہ واہ، بے شک بے شک. سلامت رہے آپ. واہ 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 واہ. عزیزان گرامی، بعض اوقات ایک ایسا خادم یا خادمہ ہوتی ہیں جو سارے عزاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھ رہے ہوتے ہیں، اور امام حسین اپنے عزاداروں سے کہتے ہیں جب واپس جانا نا تو اس امام بارگاہ کے اس میرے خادم کو میرا حسین کا سلام کہتے ہیں. کیا کہنے. وہ مجھے بہت ہیں کیونکہ وہ میرے عزاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتے میرا سلام. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں عزیزان گرامی. میں ایک شہر پاکستان میں جنوب پنجاب میں مجالس 2 سال پڑھتا رہا، گزشتہ برسوں سے پچھلے برس. تو اس سال جانے کا اتفاق نہیں ہو سکا کیونکہ کوئی وائرس کیس میں نہیں جا سکا. تو وہاں میں جب گیا تو ڈیرہ غازی خان میں کہنے لگے، میں نے کہا کیا مجالس، کہنے لگے کہ ہماری خاندان کی ایک درما تھیں، انہوں نے یہ عزاداری کی بنیاد رکھی. ہم لوگ آدھا خاندان سنی ہے آدھا شیعہ، ہم لوگ مجالس کرتے ہیں. اچھا تو کیسے آپ لوگ یعنی شیعہ ہوئے؟ نہیں، ہم سب لوگ اہل سنت. کہیں گے ہمارے جو پردادا تھے وہ شیعوں کی کسی لڑکی سے شادی کر کے لے آئے. ان کو بتا کہ میں سنی ہوں، لیکن انہوں نے شادی کر دی. نیت یہ تھی ان کی کہ میں ان کو سنی بنا لوں گا، ان سے عزاداری چھوڑوا دوں گا اور ان کو عزاداری سے دور کر دوں گا. کیا کہنے، شادی ہو گئی، لیکن کچھ ہی عرصے بعد انہیں احساس ہوا کہ بھی ان سے عزاداری چھوڑوانا ممکن نہیں. بہرحال کہنے لگے وہ مار پیٹ کرتے، سب کچھ. گھر سے جاتے میں تالا لگا کے چلے جاتے کہ مجلس میں نہ چلی جائے، کیونکہ مجلس میں چلی جاتی. اسی دوران ان کے ایک بیٹا تھے جو ان کے بیٹے تھے، وہ بتانے لگے اپنے صاحب اپنے دادا کا. کہیں گے میرے دادا چھوٹے سے کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں کو دیکھتا تھا کہ بہت زیادہ تڑپ تڑپ کے روتی ہیں. کیا بات ہے اماں؟ جب بڑے ہوئے تو پوچھا اماں کیا بات ہے؟ 14 سال کے تھے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا. کہا اماں کیوں روتی ہیں اتنا؟ کہا کہ بیٹا مجھے حسین کی مجلس میں جانا. وہ تڑپنے لگی کہ بیٹا محرم شروع ہونے والا ہے، مجھے مجلس کروا دے. کہا نہیں اماں محرم تو شروع ہو چکا. کہا اچھا. کہا انہوں نے برقع لیا. کہا بیٹا مجھے مجلس میں لے جا. کہا وہ ہمارے دادا کہتے تھے کہ وہ 14 برس کے اپنی ماں کو مجلس میں لے کے چلے گئے. وہ لوگ مجھے بتانے لگے. کہنے لگے جب وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جیسے ہی امام بارگاہ کے قریب پہنچی وہ مومنہ اور ان کے کان میں مجلس کی آواز سنائی دینے لگی، وہ اونچی اونچی آواز سے رونے لگی.
ہائے میرے مولا اتنے برسوں میں آپ کی مجلس میں نہیں آ سکتے. کہ بس وہ ان کا تڑپنا دیکھا نے اور رونا دیکھا, تڑپتی ہوئی گئیں مجلس کے اندر رونے لگیں. وہ باہر بیٹھے رہے, اندر مجلس میں نہیں, میری ماں شیر کہ وہ باہر بیٹھ کے دیکھتے رہے, انتظار کرتے. جب ماں تو پوچھا اماں کیا بات ہے, آپ کی آنکھیں اتنی سرخ, چہرہ سرخ, اتنے آنسو. کا بیٹا تو نہیں سمجھ سکتا, بیٹا مجلس میں آنا شروع کر, کبھی مجلس کروا لیا تھا. کہا جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا نا تو ایک دن کہنے لگے کہ میری ماں مجھے ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ مجلس حسین کروانا. خاندان والوں کو جمع کیا, میں امام حسین کی مجلس کروانا چاہتا ہوں. خاندان والوں نے کہا نہیں مجلس مت رکھنا, تم کہیں شیعہ نہ ہوں گا, لیکن مجلس رکھنا چاہتا ہوں. میں نے اپنی ماں کو مجلسوں میں تڑپتا دیکھا ہے, میں مجلس رکھ کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجلس میں ہوتا کیا ہے. سارا خاندان اہل سنت تھا, آدھے خاندان نے مخالفت کی, کسی کا کہ نہیں مجلس کر لیتے. بہرحال سب جمع ہوئے, کا ٹھیک ہے نواسہ رسول تھے, مجلس کر لیتے ہیں. تو انہوں نے ربیع الاول میں مجلس رکھی اور مجلس شروع کیا. شیعہ ذاکرین کو بلایا کہ مجلس پڑھ دو. مجلس ہوئی تو وہ سب رونے لگے. اس کے بعد کرتے کرتے وہ ہر سال مجلس کرانے لگے اور ان کے خاندان کے آدھے لوگ شیعہ ہو گئے انہی مجالس کی وجہ سے. میں کہتا ہوں جو لوگ نہیں بھی شیعہ ہوئے وہ کم از کم عزادار تو بن گئے. اب وہ ایک خاتون جو بوڑھی خاتون لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتی تھی, صرف یہ جانتی تھی میں عزادار مولا حسین. سارا خاندان ساری نسل عزادار مولا حسین بن گئی. اہل سنت ہوتے ہوئے عزاداری اس عقیدت سے کرتے تھے کہ میں جب مجلس میں جاتا تھا تو آدھا خاندان شیعہ. نے مجھے دیکھنے کے بعد کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں روکیں گے کہ شیعہ ہو جاؤ. پہلے ہم روکتے تھے کہ بس عزاداری کرنا, شیعہ نہ ہونا, لیکن اب ہم کہیں گے کہ شیعہ ہونا چاہتے ہو تو ہو جاؤ. یہ کیا تھا, میں سوچ سوچ کے کہتا تھا سلام ہو اس مؤمنہ پہ جنہوں نے اس پورے خاندان کو عزادار بنا دیا. اور ایک ایسی نیک دل یا عزادار خاتون ہوتی ہیں. آج ایک مومنہ کی مجلس ہے کہ جن کے خانوادے نے مجلس رکھی, کہہ رہے ان کی یاد تازہ ہو جائے کہ جنہوں نے عزاداری سکھائی, ان مجالس کا اہتمام کیا. یہ خانوادہ کیوں ان کی مجلس کا اہتمام کر رہا ہے؟ بس بھئی تاریخ گواہ ہے کہ عزاداری بڑی عجیب و غریب ہے. کچھ لوگوں کو یہ جو جدائیاں ہیں نا بہت رلاتی ہیں. خصوصاً ہم سب لوگ پردیس میں بیٹھے ہیں, اگر ہمیں کہیں وطن سے خبر آئے کہ کوئی کچھ نہیں رہتا, نہ جانے پردیس میں کس کس کے لٹنے کی خبر ملی ہے, کس کے اجڑنے کی خبر ملی ہے. آئیں ذرا کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ کربلا چلیے گا. وہاں پہ مولا حسین انصار بھائی بیٹے گئے. مدینے میں کوئی بیٹی تھی خبر ملی کہ ہائے میرے بابا مارے گئے. خبر ملی کہ ہائے مولا حسین مارے گئے, میرے بیٹے عباس, عبداللہ, جعفر سب مارے گئے. نہ جانے آنے والی بیویوں کا کیا عالم ہوگا جب یہ ان بیویوں سے ملی ہوں گی جو مدینے میں تھیں. مرتبہ خبر پہنچی تھی امام حسین کے مارے جانے. میرا آپ سے وعدہ ہر آنکھ میں آنسو آ جائے گا, چند جملوں کو غور سے سنیے گا. ایک مرتبہ نہیں, ایک مرتبہ مدینے والے جانتے ہیں سب سے پہلی خبر کب ملی؟ پہلی خبر عصر عاشور میں ہی مل گئی تھی, جب جناب ام سلمہ عصر میں آرام کر رہی تھی کہ اچانک بی بی فرماتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا رسول خدا تشریف لائے ہیں, ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں, سر میں خاک ہے, سر نہیں, آنکھوں میں آنسو اتنے زیادہ کہ پورا چہرہ گیلا ہے. رخسار مبارک پہ رسول اللہ میں نے آج تک آپ کو کبھی اس حالت میں نہیں دیکھا, یہ کیا حالت بنا سکتی ہے یا رسول اللہ, کیا بات رو رہے ہیں, سر میں خاک کبھی نہیں دیکھی. تو رسول خدا نے رو کے کہا ام سلمہ میرا حسین مارا گیا. سلمہ رسول خدا نے کربلا جناب ام سلمہ کو جو ایک شیشی میں رکھی تھی کہ ام سلمہ جب میرا حسین مارا جائے گا نا تو یہ خاک سرخ ہو جائے گی. جناب ام سلمہ میں اٹھی اور جا
شیشی میں دیکھنے لگی اس خاک کربلا کو، تو دیکھا اس میں خون ابل رہا تھا. سارے مدینے حسین کو مت کرے، اتنی پاکیزہ ہستی کو کوئی مار سکتا ہے؟ سب نہیں، ایسی بات نہ کرے نانی اماں، ایسی بات نہ کریں. ہر بیوی کہتی ہے ایسی بات نہ کرے. بس بھائی مختلف طرح کی خبریں ملتی رہی حسین مارے گئے. آئیں ذرا ایک اور پہلو پیش کر دوں، دو روایات پیش کرنا چاہتا ہوں، بس پہ اسی پہ تمام کر دوں گا. دوسری روایت معاج میں ہے، جلد نمبر 2 میں. ایک مرتبہ کبوتر نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کو ذبح کیا جا رہا ہے. وہ اٹھا، اڑتا ہوا گیا ایک باغ جا کے کہنے لگا جہاں سارے پرندے اٹکیلیاں کرتے تھے، ارے تم یہاں پہ اٹکیلیاں کر رہے ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ حسین کو لگانے کا سارے کے سارے پرندے رونے لگے. کہا کہ کہاں پہ مارا گیا حسین کو؟ کہا میرے ساتھ چلو. سب پرندے اڑتے ہوئے کربلا آئے. جب آئے نا دیکھا انہوں نے خون بہتا دیکھا، سارے پرندے رونے لگے، ہائے حسین مارے گئے، واہ حسین. سارے پرندے رونے لگے. ان میں سے ایک کبوتر ایک مرتبہ اڑتا ہوا امام حسین کے خون میں لوٹنے لگا، سارا خون اپنے لگا. دوسرے پرندے نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں کعبے جا رہا ہوں، گھر میں خبر شروع کیا. تم کہاں جا رہے ہو؟ میں علی بن ابی طالب کو بتاؤں گا حسین مارے گئے. تیسرے کبوتر نے اپنے لیا. کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں مدینے جا رہا ہوں، میں رسول خدا کو خبر دوں گا. چوتھے مختلف پرندے، چوتھے پرندے کہا میں سیدہ کو خبر دوں گا آپ کا لال مارا گیا. آپ کہاں جا رہے ہو؟ حسین کی یتیمہ بیٹی کو خبر دوں گا مدینے میں. اڑتا ہوا مدینے آیا. مدینے میں ایک یہودی کی بیٹی جسے برس کا مرض تھا، اسے باہر مدینے سے وہ بچی وہاں پہ بیمار بیٹھی تھی کہ اس نے دیکھا کبوتر، واہ حسین واہ حسین، ہائے حسین مارے گئے. یہ قطرہ خون کی بیٹی پہ گرا، اسے شفا مل گئی. صبح کو اس کا باپ آیا، پوچھا بیٹی کیا بات ہے، آپ کون ہیں؟ یہاں میری رات بیمار بیٹی تھی. آپ نے اسے دیکھا کہ بابا جان میں ہی آپ کی بیٹی ہوں. کہا بیٹی تمہیں شفا کیسے ملی؟ کہ بابا رات سے کبوتر رو رو کے کہتا ہے ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین مارے گئے بابا، اس کی وجہ سے مجھے شفا ملی ہے. اس یہودی نے پوچھا کبوتر کون ہو؟ اس کبوتر نے فصیح عربی زبان میں کہا میں کربلا سے آیا ہوں، نواسہ رسول حسین کو کربلا میں مار دیا گیا ہے، نہ جانے کس کس کو کیسے کیسے خبر ملی. آخری روایت لیجیے. بس بھائی 2 منٹ کی زحمت ہے، آپ کی میں نے زحمت کو تمام کر دیا. جب یہ بیویاں چہلم کے بعد مدینے واپس آئیں تو روایت کے الفاظ ہیں، جناب زینب کبریٰ نے فرمایا سید سجاد مجھے پہلے میرے نانا کے روضے پہ لے جاؤ. جیسے نانا کے روضے پہ آئی نا تو جناب سید سجاد نے پہلے ابن جزلم کو بتا دیا تھا کہ اعلان کر دو حسین مارے گئے. سارے مدینے والے روضہ رسول پہ جمع ہو گئے تھے. جیسے ہی جناب زینب کو آتا سجاد کو آتا دیکھا، مدینے والے بلند آواز سے رونے لگے. جناب زینب نے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے اور بلند آواز سے رو کے کہا یا جدہ نانا میں آپ کے نواسے حسین کی سنانی لائی ہوں. نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب حسین کے سر سے امامہ اتارا، جب پشت گردن سے ذبح کیا، نانا اس نے سینے پہ گھٹنا رکھا تو میں نے رو رو کے کہا اما فیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یہ تمہارے نبی کا نواسہ ہے. لیکن نانا کسی نے میری ایک نہ سنی. سارے مدینے والے بلند آواز سے رونے لگے جناب زینب کے مصائب پہ. جب سب رو رو کے تھک گئے اور اپنے آنسوؤں کو
صاف کر کے کھڑے ہو گئے تو اس وقت جناب زینب نے رو کے کہا نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں اپنی کلائیوں سے چادر ہٹاتی، نانا میں بازوؤں کے نشان دکھاتی، آپ کی امت نے مجھے کتنے تازیانے مارے۔ فلا لعنۃ اللہ علی القوم وسيعلم الذين ظلموا ينقلبون۔ پروردگارا مرحومہ مغفورہ علی محمد رضوی کے درجات بلند فرما، الہی آمین، ان کے قبر کو منور فرما، الہی آمین، سننے والے ہیں سننے والے ہیں پروردگارا، ان سب کے ہم سب کے تمام مرحومین کے درجات بلند فرما، الہی آمین، قبروں کو منور فرما، الہی آمین، اس خاندان کے تمام مرحومین کے درجات بلند فرما، الہی آمین، ہم سب کو ہمارے مرحومین کو جناب سیدہ سلام کی شفاعت نصیب فرما، الہی آمین، پروردگارا دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، الہی آمین، طالبان کو آل سعود کو غارت فرما، الہی آمین، مومنین کی حفاظت فرما، الہی ہمارے آمین، کی حفاظت فرما، پروردگارا کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، الہی آمین، شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما، الہی آمین، عنایت فرما، الہی آمین، کی اولاد کو نیک و صالح بنا، الہی آمین، دور فرما، ہمارے مولا راکب تعجیل فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک سورہ فاتحہ مرحومہ